اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے غوث پاک کا دیوانہ۔ آج آپ غوث پاک کے ایک دیوانے کے بارے میں سنیں گے، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ غوث پاک کا دیوانہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری کے آبائی گاؤں گجرات ہند کا واقع ہے۔ ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو 11ویں شریف نہایت اہتمام کے ساتھ مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سید زادوں کی بے حد تعظیم کرتا۔ ننھے منھے سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرینی مثلاً کھانے کی میٹھی چیزیں وغیرہ خرید کر پیش کرتا تھا۔ ایک دن اس دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ اس دیوانے کی میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے پکار کر کہا، ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب اس کے قریب آئے تو کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے۔ الحمدللہ مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے ناظرین، ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی کیسی نرالی شان ہے۔ الحمدللہ جو غوث پاک کے مرید ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ غوث پاک نے فرمایا، میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے، اور جو توبہ کر لے دنیا سے جائے انشاءاللہ کریم دوزخ سے بچ کر جنت میں پہنچے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مرید کو زندہ کرنا اور توبہ کی تلقین فرمانا ہمارے غوث پاک کی زبردست کرامت ہے۔ بعض لوگ اولیاء کرام کی اس طرح کی کرامات سن کر مختلف شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ کرنا اور موت دینا تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اور ایک انسان کیسے مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ جو ایک بار موت کے گھاٹ اتر گیا اس کا دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آنا، زندہ ہونا ناممکن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب وسوسوں کا ایک ہی جواب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی عطا میں کوئی روک نہیں۔ اللہ پاک جسے جتنا چاہے عطا فرمائے اور جو چاہے عطا فرمائے۔ اگر اللہ پاک اپنے کسی بندے کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے تو کسی کی کیا مجال کہ اللہ پاک پر اعتراض کرے۔ الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا کے بغیر اپنی ذاتی طاقت سے مردے زندہ کرنا تو بہت دور کی بات، کوئی یہ تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، اور اللہ پاک طاقت بخشے تو آدمی مردے بھی زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
الحمدللہ حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ طاقت بخشی کہ آپ مردے زندہ کر لیا کرتے تھے۔ اب کوئی ہے جو اللہ پاک کی اطاعت پر اعتراض کرے؟